السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جس سے ہر انسان کو ایک دن گزرنا ہے۔ دنیا کی ساری دولت، شہرت اور سجاوٹ یہی رہ جاتی ہیں اور انسان اپنے رب کے سامنے صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے موت کے بعد بھی انسان کی عزت کا پورا خیال رکھا ہے۔ اسی سے ایک ہے کفن۔ کفن اس پاک کپڑوں کو کہتے ہیں جس میں مسلمان کو غسل کے بعد اس کے جسم کو لپیٹا جاتا ہے اور پھر دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کفن کو صرف ایک رسم نہیں بنایا بلکہ مردے کا حق اور زندہ مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ مسلمان کی موت کے بعد 4 کام فرض کفایہ ہیں۔ نمبر 1 غسل دینا، نمبر 2 کفن پہنانا، نمبر 3 جنازے کی نماز پڑھنا، نمبر 4 دفن کرنا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان یہ کام کر دیں تو باقی لوگوں سے ذمہ داری اتر جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پورے علاقے کے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ کفن کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے سب سے اچھے کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی انہی میں کفن دو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفید، صاف اور سادہ کفن پسندیدہ ہے۔ کفن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں اور کس کے ذمہ ہے؟ اگر مرنے والے نے مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اسی کے مال سے کفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر وصیت اگر سرائے حد میں ہو اور اس کے بعد وراثت میں بانٹی جاتی ہے۔ اگر مرنے والے کے پاس مال نہ ہو تو جن پر اس کی زندگی میں نفقہ یعنی خرچ واجب تھا وہ کفن کا انتظام کریں گے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو مسلمانوں یا بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کفن کرایا جائے۔ سادہ کفن کیوں ضروری ہے؟ اسلام دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ مہنگے ریشمی کپڑے، سونے چاندی کی سجاوٹ یا فضول خرچی کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ قبر میں انسان کے ساتھ اس کے کپڑوں کی قیمت نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت کے کفن میں کیا فرق ہے؟ سنت کے مطابق مرد کے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، سب سے بھاری کپڑا۔ نمبر 2 ازار یعنی پورے شریر کو ڈھکنے والا کپڑا۔ نمبر 3 قمیض، ایسا کپڑا جو کندھے سے پیروں تک شریر کو ڈھک دے، اس میں آستین نہیں ہوتی۔ اگر مجبوری ہے اور 3 کپڑے نہ ملے تو ایک کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے۔ عورت کا کفن، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں۔ نمبر 1 لفافہ یعنی بڑی چادر۔ نمبر 2 ازار۔ نمبر 3 قمیض۔ نمبر 4 اوڑھنی، خمار جسے خمار بھی کہتے ہیں، جس سے سر اور بال ڈھکے جائیں۔ نمبر 5 سینہ باندھ، چھاتی کو ڈھکنے کے لیے کپڑا۔ اسلام نے عورت کی حیا اور پردے کا خیال موت کے بعد بھی رکھا ہے۔ اگر مجبوری ہے اور 3 کپڑے نہ ملے تو ایک کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے۔ عورت کا کفن، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں۔ نمبر 1 لفافہ یعنی بڑی چادر۔ نمبر 2 ازار۔ نمبر 3 قمیض۔ نمبر 4 اوڑھنی، خمار جسے خمار بھی کہتے ہیں، جس سے سر اور بال ڈھکے جائیں۔ نمبر 5 سینہ باندھ، چھاتی کو ڈھکنے کے لیے کپڑا۔ اسلام نے عورت کی حیا اور پردے کا خیال موت کے بعد بھی رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کفن کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے بہتر سفید کفن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنو کیونکہ وہ تمہارے سب سے اچھے کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی انہی میں کفن دو۔ کیا مہنگا کفن دینا چاہیے؟ بہت مہنگا کفن دکھاوا یا فضول خرچی کرنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ عبد ابن عباس سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردے کے کفن میں فضول خرچی مت کرو کیونکہ اس کا کفن جلدی ہی پرانا ہو جائے گا۔ کفن میں خوشبو لگانا اگر اپلبدھ ہو تو کفن میں ہلکی خوشبو جیسے روغن یا عطر لگانا مستحب ہے، لیکن ایسی خوشبو سے بچنا چاہیے جس میں شراب ملی ہو۔ احترام کے ساتھ کفن پہناتے سمے مردے کے جسم کو پردے میں رکھا جائے، صرف ضرورت کے مطابق لوگ موجود ہوں، اس کے جسم اور عزت اور حیا کا پورا خیال رکھا جائے۔